متحدہ عرب امارات پاکستان میں $25 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے مابین مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، جن میں توانائی، پورٹ آپریشنز، پانی صاف کرنے، فوڈ سیکیورٹی، لاجسٹک، بینکاری اور معدنیات کے شعبے شامل ہیں۔ نگران وزیراعظم نے اقتصادی اور مالیاتی شعبے میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کے لیے بھرپور تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ ملاقات کے دوران فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ انوار الحق کاکڑ نے 28ویں کوپ کانفرنس کے لیے UAE کی صدارت کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ غزہ جنگ بندی میں 2 روز کی توسیع ہوگی۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے بھی جنگ بندی میں 2 روزہ توسیع کی تصدیق کر دی ہے۔ کوشش ہے کہ عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے۔ ترجمان قطری وزیر خارجہ: جنگ بندی معاہدے کی شرائط پہلے معاہدے جیسی ہی ہے۔ ترجمان قطری وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ میں مزید امداد پہنچانے اور زخمیوں کے معالجے میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ حماس 2 روز میں 20 یرغمالی جبکہ اسرائیلی 60 فلسطینی قیدیوں کو رہا بھی کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے حماس اسرائیل جنگ بندی کے کم مدتی وقفے سے متعلق خبردار کر دیا ہے، جبکہ جنگ بندی میں توسیع فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی کے لیے انتہائی کم ہے۔ انتونیو گوتریس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کا یہ وقفہ امن کی ایک جھلک ہے، نہ کہ حل۔ اقوام متحدہ کا غزہ میں بروقت امداد منتقلی کے لیے مزید راہداری کھولنے پر زور۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ، دنیا بھر میں عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ امریکہ میں یہودی تنظیم نے غزہ میں امریکی مظالم کے خلاف احتجاجاً نیو یارک کا مین ہیڈ پل بند کر دیا ہے، جبکہ برطانیہ، اسپین، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور مراکش میں بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں ریلیاں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا بھر کی عوام کا غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکہ میں یہودی تنظیم نے غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجاً دھرنا دے کر نیو یارک کا منہٹن پل بند کر دیا۔ مظاہرین نے امریکی صدر جو بائیڈن سے نسل کشی میں اسرائیل کا ساتھ نہ دینے کا مطالبہ کیا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین نے فلسطینیوں کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کی۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ہزاروں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مراکش کے شہر کاسابلانکا کے شہری بھی مستقل جنگ بندی کا مطالبہ لے کر سڑکوں پر آئے اور فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی۔ ادھر آسٹریلیا میں بھی ہزاروں افراد نے پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کیا، جن کی جانب سے اسرائیلی ایمبیسی بند کرنے اور غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ جنوبی افریقہ میں بھی کئی شہروں میں اسرائیلی مظالم کے خلاف عوام سراپا احتجاج رہے۔ مظاہرین نے عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی حکومت سے غزہ میں ہونے والے مظالم کا حساب لیں۔ ادھر کراچی میں راشد منہاس روڈ پر RJ مال پر آتش زدگی کی ابتدائی رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی گئی ہے۔ آگ کی اطلاع 6:29 پر ملی۔ مال میں فائر فائٹنگ اور ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہیں تھی، جبکہ دھوئیں کے اخراج کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ رپورٹ دیکھیے۔ راشد منہاس روڈ پر RJ شاپنگ مال میں لگنے والی آگ کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ فائر بریگیڈ حکام نے پیش کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا 6 منزلہ شاپنگ سینٹر میں ایمرجنسی انخلاء کے راستے اور حفاظتی اقدامات نہیں تھے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مال میں گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر 230 دکانیں تھیں جن کو بچایا گیا۔ دوسری منزل پر موجود 65 دکانیں محفوظ رہیں، جبکہ فوڈ کورٹ جل کر خاکستر ہو گیا۔ تیسری منزل کی 65 دکانیں جل گئیں، جبکہ باقی دکانوں کو آگ سے بچا لیا گیا۔ چوتھی منزل پر موجود 65 دکانیں جلیں، جبکہ 20 دکانوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ 5ویں اور 6ٹھی منزل محفوظ رہی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ مختلف دفاتر کے 45 ملازمین پھنسے ہوئے تھے جنہیں ریسکیو کیا گیا۔ 11 افراد آگ لگنے کی وجہ سے نہیں بلکہ دم گھٹنے سے جاں بحق ہوئے۔ مال میں دھوئیں کے اخراج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے دھواں بھرا اور دم گھٹنے کے باعث اموات ہوئیں، جبکہ ملازمین کو دروازے توڑ کر ریسکیو کیا گیا۔ مال میں سیفٹی کے کوئی انتظامات موجود نہیں تھے۔ تیسری اور چوتھی منزل پر آگ لگی ہوئی تھی۔ KMC کے فائر بریگیڈ کے 8 فائر ٹینڈرز، 2 واٹر باؤزر اور 2 اسنارکل نے آپریشن میں حصہ لیا، جبکہ ریسکیو 1122 کے 2 فائر ٹینڈر اور پاک نیوی کے 1 فائر ٹینڈر نے بھی آپریشن میں حصہ لیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کی گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے ہیں کہ معذرت کے ساتھ ریفرنس میں چارج ہی درست طور پر فریم نہیں کیا گیا۔ احتساب عدالت کو خود پتہ نہیں تھا کہ مریم نواز کا کیس میں کردار کیا ہے، مرکزی ملزمہ ہے یا اعانت جرم کا الزام ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب کے روبرو سماعت۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ 2017 میں سپریم کورٹ نے JIT تشکیل دی تھی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جو فیکٹ دیے ہیں کیا یہ ریفرنس ڈائری سے پہلے کے ہیں، جس پر وکیل امجد پرویز نے کہا کہ 3 حقائق ریفرنس سے پہلے ہیں، باقی بعد کے ہیں۔ احتساب عدالت کو 6 ماہ میں ریفرنس پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ نیب کے پاس سوائے ریفرنس بنانے اور چلانے کے کوئی آپشن نہیں تھا۔ امجد پرویز نے کہا کہ ہمارا موقف یہی رہا کہ چارج غلط فریم ہوا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ معذرت کے ساتھ نہ چارج صحیح فریم ہوا اور نہ ہی نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہیں۔ عدالت کو خود پتا نہیں تھا کہ مریم نواز کا کیس میں کیا کردار ہے۔ عدالت نے اپیلوں پر سماعت 29 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اعظم نذیر تارڑ نے عدالت سے نواز شریف کو حاضری سے استثناء دینے کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ استثناء کی درخواست دیں پھر دیکھیں گے، ایسے تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ سندھ میں مسلم نون کا ہم خیال جماعتوں سے بات چیت کا ابتدائی مرحلہ مکمل۔ ضلع کمیٹیوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تجاویز مرتب کر لی ہیں۔ مسلم نون کی ہم خیال جماعتوں سے بات چیت میں ضلع کمیٹیوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تجاویز تیار کر لی ہیں۔ مسلم نون اور MQM ضلع کمیٹیوں کی سفارشات پر دونوں جماعتوں کا اگلا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق یا صادق سندھ بلوچستان کے لیے مسلم نون کے کوارڈینیٹرز ہیں۔ سندھ میں مسلم نون کے امیدواروں کا انتخاب کوارڈینیٹر صوبائی تنظیم کی مشاورت سے کریں گے۔ احتساب عدالت اسلام آباد سے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں چیئرمین PTI کے جسمانی ریمانڈ کی نیب استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ چیئرمین PTI کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا گیا۔ ان کی اہلیہ اور بہنیں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ عدالت نے نیب حکام کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے چیئرمین PTI کو جوڈیشل کرنے کا حکم سنا دیا۔ سماعت سے قبل اڈیالہ جیل کے باہر چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ اس موقع پر وکلاء اور شہریوں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ تحقیقاتی کمیشن نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو 29 نومبر کو فیض آباد دھرنا کیس میں طلب کر لیا۔ تحقیقاتی کمیشن کی جانب سے شاہد خاقان عباسی کو 29 نومبر کو فیض آباد دھرنا کیس میں طلب کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ فیض آباد دھرنے کے وقت شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو فیملی اور وکلا سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ فواد چودھری کو جیل مینول کے مطابق طبی سہولیات فراہم کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ عدالت نے درخواست ہدایت کے ساتھ نپٹا دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فواد چودھری کو اہلیہ سے جیل میں پرائیویسی میں ملاقات کی اجازت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل مینول کے مطابق طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ فواد چودھری کی درخواست کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق نے فواد چودھری کی درخواست پر عمل درآمد رپورٹ عدالت میں جمع کروائی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب درخواست گزار کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جیل میں فیملی اور وکلا کو آصف زرداری اور بینظیر بھٹو سے ملاقات سے بھی روکا جاتا تھا۔ ایسے واقعات افسران کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ فواد چودھری کے خلاف کتنے کیسز درج ہیں۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری نے بتایا کہ ایک کیس میں گرفتار ہیں، باقی پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں، جس پر جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے کہ ایسا کرتے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ سے کیسوں کی تفصیلات منگوا لیتے ہیں۔ اشتعال انگیز گفتگو کا کیس میں مریم اورنگزیب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم انسداد دہشت گردی کی عدالت نے متعلقہ SHO کو وارنٹ کی تکمیل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔
اشتعال انگیز گفتگو کے کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے لیگ رہنما مریم اورنگزیب کو 9 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور میں گرین ٹاؤن پولیس نے مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف سمیت دیگر کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو کرنے کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ گزشتہ سماعت پر مریم اورنگزیب عدالت میں پیش نہیں ہوئی تھی، جس پر انسداد دہشت گردی کی جج ابرغل نے مریم اورنگزیب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ وارنٹ گرفتاری کی کاپی کے مطابق متعلقہ SHO کو وارنٹ کی تکمیل کرانے کی ہدایت۔ گزشتہ سماعت پر اسی مقدمے میں نامزد ملزم جاوید لطیف کی عدالت پیش ہونے پر ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے تھے۔ رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطیر نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاع، سیکیورٹی اور فوجی تربیت کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی ہے۔ رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر نے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطیر کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں سیکیورٹی اور فوجی تربیت کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ علاقائی صورتحال اور مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع پہ بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے دی گئی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ قبل ازیں GHQ آمد پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سعودی کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطیر نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے۔ 725 پوائنٹس کا ریکارڈ 100 انڈیکس 59,811 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ روپیہ آج مزید گراوٹ کا شکار رہا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان آج بھی جاری رہا۔ 100 انڈیکس 725 پوائنٹس اضافے سے تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 59,811 پوائنٹس پر بند ہوا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ SIFC کے تحت دوست ممالک کی جانب سے زراعت اور معدنیات کے شعبوں میں اربوں ڈالرز مالیت کی سرمایہ کاری کی خبروں نے اسٹاک مارکیٹ کو بلند ترین سطح پر پہنچا دیا ہے۔ ساتھ ہی جاری کھاتوں کے خسارے میں کمی، IMF سے مذاکرات میں مثبت پیش رفت بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیے ہوئے ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 27 پیسے اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 64 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 287 روپے کا ہو گیا۔ صرافہ بازار میں سونا 1100 روپے فی تولہ مہنگا ہو کر 2,17,600 روپے کا ہو گیا۔